الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 155 ہے، جس سے ہم آج اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سورہ نساء کے بارے میں جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ نساء کا یہ حصہ سورہ نساء کے مضامین کا اب ایک ضمیمہ ہے، یعنی آیت نمبر 126 میں تو سورہ نساء کے مضامین اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں۔ آیت نمبر 127 سے اب اس مضامین کے ضمن میں جو کچھ سوالات پیدا ہوئے، ان سوالات کے جوابات اللہ تبارک تعالیٰ ان میں دے رہے ہیں۔ ان میں سے 2 سوال کا جواب ہمارے سامنے تفصیل سے آ چکا ہے آیت نمبر 153 سے۔ اب اہل کتاب کا ایک سوال بلکہ ایک مطالبہ تھا، اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پر، اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم اس قرآن پر تو ایمان نہیں لے کر آئیں گے جو آپ پر وحی کے ذریعے آپ کو مل رہا ہے، بلکہ ہم اس کتاب پر ایمان لے کر آئیں گے کہ جو کہ آسمان سے براہ راست نازل ہو، ہمارے آنکھوں کے سامنے نازل ہو اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اب اس کا جواب انتہائی سخت انداز سے دے رہے ہیں کہ تم نے تو اس سے بڑے بڑے مطالبات بھی کیے ہیں، تم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم اللہ کو ہی نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم براہ راست اپنے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم سے ہم نے اس طریقے سے عہد لیا تھا لیکن تم نے اس عہد کی کوئی پاسداری نہیں کی، تم نے سب کے قانون کی بھی خلاف ورزی کی، اور اس معاملے میں بھی ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا، لیکن جب بھی ہم نے تم سے عہد لیا، کوہ طور پہاڑ کو تمہارے سر پر بلند کر دیا اور اس ہیبت کے اندر تم سے عہد لیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ تم نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی۔ تو آگے آیت نمبر 155 میں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو بسبب تمہارے اس میثاق اور تمہارے اس عہد کے توڑنے کے، یعنی تمہارے اس عہد کے توڑنے کے سبب، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کو انکار کرنے کا بسبب، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے کے بسبب، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور تمہارا یہ انبیاء کو ناحق قتل کرنا، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف، اور تمہارا یہ کہنا کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہے، پردوں میں ہیں، یعنی یہ تمہاری حرکتیں تھیں جس کا تذکرہ ہم سورہ بقرہ میں انتہائی تفصیل سے پڑھ چکے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل تو پردے میں ہیں، تم جتنی بھی بات کہہ دو ہم مان کے نہیں دیں گے، ہم نے تو جس چیز کو پہلے سے مان رکھا ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، جہاں ہم پہلے سے پیدا ہوئے ہیں، جس مسلک کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے، اس کو ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے، خواہ کتنا ہی حق ہمارے سامنے آ جائے، خواہ تم کتنی دلائل سے تم اس بات کو کہو۔ تو یہ تمہارا معاملہ تھا کہ تم یہ کہتے تھے کہ قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہے، پردے میں ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ پردے میں کیا تھے تمہارے دل، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل پر مہر کر دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہر تھی کہ جس کی وجہ سے تم کو ہدایت نہیں مل رہی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو اب یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر ان میں سے تھوڑے، یہ اہل کتاب کی بیچتے مجموعی یہ رویہ، یہ روش ہے، تو اب در حقیقت ان میں بہت تھوڑے ہیں جو کہ مان کے دیں گے، ایمان لے کر آئیں گے۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے اس کفر کے بسبب اور ان کا یہ قول، ان کا یہ کہنا جو انہوں نے مریم سلام علیہا پر عظیم بہتان باندھا تھا، وقولہم، اور ان کے اس کہنے کے بسبب کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کہنے کہ جو کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کو بھلا تم کیسے قتل کر سکتے ہو؟ رسول کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ہر حال میں غالب آ کے رہیں گے، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے ہرگز ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے ان کو صلیب چڑھائی، نہ ہی ان کو انہوں نے سولی دی، یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے قتل کیا ہے اور ہم نے عیسیٰ کو سولی دی، ایسا نہیں ہوا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے یہ بات، یہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، یعنی وہ شبہ میں پڑ گئے اس معاملے میں، اور اس شبہ کی تفصیل جو ہے وہ آتی ہے انجیل برنباس میں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ، اس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے شبہ میں پڑ گئے، یعنی ان کے قتل کے لیے در حقیقت اس بات کو بیان کیا جاتا ہے اس انجیل برنباس میں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی حواری میں سے ایک شخص کو خرید لیا چند پیسوں کے عوض، اور اس شخص نے اس کا پتہ بتانے کے لیے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتانے کے لیے ان کے ساتھ دینے کا عہد کر لیا، اور جب یہ یہودیوں کے سردار عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا کہ اس حواری کی شکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی، اس کی شکل بھی اور اس کی آواز بھی،
اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور انہوں نے اس حواری کو، چونکہ اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی گئی تھی، تو انہوں نے اس حواری کو قتل کر دیا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا، تو وہ جو شبہ میں جو پڑ گئے، وہ شبہ میں اس لیے پڑ گئے کہ وہ جو حواری تھا جس کو کہ انہوں نے خرید لیا تھا، اب وہ کہاں چلا گیا، وہ غائب ہو گیا۔ تو اب ان کو بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور ان کو سولی دی، لیکن انہوں نے ہرگز نہ تو ان کو سولی دی ہے اور نہ ان کو قتل کیا ہے، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک جو لوگ اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، مختلف ہو رہے ہیں، وہ اس میں خوب شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اسی طریقے سے ان کے ہاں بھی مختلف گروہ پیدا ہوئے اور اس معاملے میں اختلاف کرنے لگے کہ آیا یہ اصل معاملہ ہوا کیا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ابھی تک اسی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور نہیں ان کو اس کا کوئی علم، ان کو ایسا کوئی علم نہیں ہے، صحیح حقیقت ان میں معلوم نہیں، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، بلکہ وہ تو پیروی کر رہے ہیں صرف ظن کی، اٹکل کی، محض ظن اور اٹکل کی، اندازے سے کسی بات کی وہ پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو یقیناً ہرگز قتل نہیں کیا، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ جملہ معترضہ کے بعد اللہ تعالیٰ اب اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ جو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کتاب کو، اس قرآن کو تو نہیں مانیں گے، ہمارے سامنے وہ کتاب آ جائے جو کہ آسمان سے نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور ان اہل کتاب میں سے ہر شخص نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ اس پر ایمان لے کر آئے گا، یعنی اس قرآن حکیم پر بالآخر یہ اہل کتاب جو اس وقت تمہارے سامنے موجود ہیں، اس کو تو ہر حال میں وہ مانے گا، یعنی اس کے دل اس بات کی گواہی دے دے گا۔ اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن یہ قرآن حکیم ان پر گواہ ہوگا، گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ یعنی جس طریقے سے انہوں نے آپ کو پہچان لیا ہے اور جان بوجھ کر اس کا انکار کر رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ وقت بھی آئے گا جب ان پر یہ اتمام حجت ہو جائے گا تو وہ اس کتاب کو بھی مان لیں گے، اگرچہ اس کا زبان سے اقرار نہیں کریں گے لیکن دل ان کی گواہی دے گا، جیسے کہ یہ آپ کو پہچان کر آپ کے یہ انکاری ہو رہے ہیں اور تعصب کی بنا پر آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کا دل بھی اس بات کی گواہی دے دے گا کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے یقیناً، لیکن یہ ہے کہ اس زبان سے اس کا اقرار نہیں کریں گے محض تعصب کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن تو پھر یہ قرآن ان پر حجت بن جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن آخرت میں یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ تو یہ قرآن ان کے پھر خلاف آخرت میں حجت بن جائے گا کہ ان کے دل نے تو گواہی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن محض تعصب ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ ہَادُوا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کرتوتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو ان کے اس ظلم کے بسبب کہ وہ لوگ جو یہودی ہوئے ہیں، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے حرام کر دیا ان پر پاکیزہ چیزیں بھی جو کہ ان کے لیے حلال کر دی گئی تھیں۔ یعنی ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے کہ انہوں نے چونکہ دین میں مین میخ نکالا اور اسی طرح کی وہ ریشہ دوانی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے بسبب ان پر پاکیزہ چیز حرام کر دی تھی جو کہ اصلاً حلال تھی۔ اور وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا یہ سود لینا، ان کا سود کھانا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ یہ ان پر حرام کر دیا گیا تھا، ان کو سود کھانا، سود کی حرمت ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ یعنی ان کی تورات میں، کتاب خروج میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تھا کہ سود ان پر حرام ہے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی وہ سود لیتے تھے، کھاتے تھے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسَ بِالْبَاطِلِ، اور اس طرح ان کا لوگوں سے مال کھانا باطل طریقے سے، نہ صرف یہ کہ سود کھاتے تھے بلکہ اور جو باطل طریقے سے لوگوں کا ناحق مال ان کا کھانا ہوتا تھا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ایسے منکروں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، اب یہ قرآن حکیم کا ہی اعجاز ہے کہ قرآن حکیم اپنے مضمون کو ایک خاص انداز سے بیلنس بھی کرتا ہے، یعنی اس بات کو بیان کر رہا ہے اللہ قرآن حکیم کہ در حقیقت ان کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ نیک لوگ بھی ہیں، جیسے کہ سورہ آل عمران میں بھی ہم یہ پڑھ چکے کہ اس کی آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے جب ان پر قرارداد جرم عائد کیا تو پھر اس بات کو بیان کیا کہ ان میں سب ایسے نہیں ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اس میں کہ لیسو سوا، سارے یہودی ایسے نہیں ہیں، سب ان میں برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، اہل کتاب میں سے ایسی بھی لوگ ہیں جو کہ
ایسی بھی ایک جماعت ہے جو کہ قائم ہے، سیدھے راستے پر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے، آناء اللیل وہم یسجدون، راتوں کے اوقات اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور وہ سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو اس طریقے سے بیلنس کیا کہ ان میں سے وہ لوگ کہ جو کہ علم میں پختہ ہیں اور وہ جو کہ اہل ایمان ہیں، ماننے والے ہیں، مومن ہیں، یعنی علماء کا بھی تذکرہ کر دیا کہ کچھ ہیں جو کہ پختہ علم والے ہیں اور کچھ ہیں جو کہ ماننے والے ہیں۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ مان رہے ہیں جو کہ نازل کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اور جو کہ نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے بھی، والمقیمین الصلاۃ، اور بالخصوص خاص کر وہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، والموتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان لانے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کہ ہم عنقریب بھرپور بدلہ دیں گے، ان کو بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو ضرور عطا کریں گے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، بے شک ہم نے آپ پر ویسے ہی وحی کی ہے جیسے کہ ہم پر حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کی ہے، یعنی جیسے تمام انبیاء پر وحی ہوئی ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسی طریقے سے رسول ہیں اور ویسے ہی آپ پر بھی وحی ہوئی ہے، والنبیین من بعدہ، اور نبیوں پر جو ہم نے ان کے بعد وحی کی ہے، وأوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو ہم نے وحی کی ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر علیہم السلام، و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور عیسیٰ پر، ایوب پر، یونس پر، ہارون پر اور سلیمان علیہم السلام پر، وآتینا داؤد زبور، اور ہم نے داؤد پر کو تو زبور عطا کیا، ان کو ایک کتاب بھی دی ہم نے جو کہ زبور ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا انتہائی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے داؤد کو تو زبور عطا کیا علیہ السلام، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، اور ایسے بھی رسول ہیں کہ جن کا احوال ہم نے آپ کو اس سے پہلے سنا دیا، جس کا تذکرہ ہم نے قرآن میں بھی بیان کر دیا اور آپ کو ان کا حال بھی سنا دیا، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے بھی رسول ہے کہ جن کا کوئی احوال، کوئی تذکرہ ہم نے آپ کو نہیں کیا، یعنی لاتعداد رسول ایسے بھی ہیں کہ جن کا کوئی تذکرہ ہم نے نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے بات کی جیسے کہ بات کیا جاتا ہے، یعنی فی الواقع موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اللہ تعالیٰ نے۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو یہ رسول کیوں ہم نے بھیجے، کیوں ہم بھیجتے ہیں، ان کا اصل کام کیا ہے کہ یہ مبشر بنا کر ہم نے بھیجا اور انذار کرنا والا بنا کر بھیجا، کہ ان کا کام ہے تبشیر کرنا اور انذار کرنا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے، یعنی لوگوں کے لیے ان رسولوں کے بعد اللہ کے پاس اب کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ رسول دنیا میں بھیجتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ویسے تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور کمال حکمت والا ہے، وہ خود غالب ہے اور وہ جو بھی کام کرتا ہے اپنی حکمت سے کرتا ہے۔ تو ان اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ رسول ہم نے بھیجے ہیں، اسی طرح سے ہم نے آپ کو بھی رسول بھیجا ہے، اور ان کا مقصد محض انذار اور تبشیر ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اتمام حجت ہو جائے، لوگ پھر یہ کہہ نہ سکیں کہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ خود اس پر گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، انزلہ بعلمہ، اس نے نازل کیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے علم سے اس کو نازل کیا، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ تو خود کافی ہے بطور گواہ۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ جو کفر کی روش اختیار کرنے والے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی تذکرہ کیا جا رہا ہے یعنی کفار کی جانب، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے، وہ ہدایت کی راہ کو نہیں پا سکیں گے۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، انکاری پر اڑے ہوئے ہیں اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم طریقا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو راہیاب نہیں کرے گا، سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہیں دے گا، الا طریق کا جہنم خالدین فیہا ابدا، سوائے ایک راستے کے کہ وہ جہنم کی طرف ان کو راستہ دکھائے گا، یعنی ان کا راستہ اب جہنم ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اس پوری کی پوری انسانیت کو بھی جہنم میں ڈال دے، تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے کہ تم نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا تو تمہارا راستہ در حقیقت جہنم ہے، اور جہنم میں ڈالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یا ایھا الناس،
آخری الفاظ، آخری کلام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا اس صورت مبارکہ میں، طویل خطاب جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اپنے ختام کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر دعوت دے رہے ہیں بڑے پرزور انداز سے کہ اے لوگو قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، کہ تمہارے پاس آ چکے ہیں رسول حق کے ساتھ، اس حق کو لے کر رسول آ چکے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیرا لکم، تو ان پر ایمان لے کر آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یعنی تم رسول پر ایمان کے منکر ہو رہے ہو، باقی سب پر تو تم ایمان لے کر آتے ہو، اس کے دعوے دار ہو، لیکن تم کو سب زیادہ شاق گزر رہا ہے جو تمہارے اوپر، وہ ہے رسول پر ایمان لے کر آنا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس رسول پر ایمان لے کر آؤ، تمہاری تو خیریت اسی میں ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار پر ہی جمے رہو گے تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو مت کرو۔ یہ تم نے جو غلو کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے یہ دین میں مت کرو۔ یعنی غلو اصل میں کہتے ہیں اس کو کہ جو چیز جس مقام پر ہے اس کو اس مقام سے بڑھا کر اور اتنا بڑھا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے مقام پر لا کھڑا کر دیا جائے۔ یعنی غلو اصلاً تو کہا جاتا ہے کسی کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، مقام سے بڑھا دینا، یعنی مبالغہ کر دینا، اسی سے وہ مبالغہ بھی لفظ بنا ہے۔ تو تم نے تو ان بندوں کو اس کے مقام سے اٹھا کر اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جو کہ خاص اللہ تعالیٰ ہی کا مقام ہے۔ تو اہل کتاب کے ساتھ کا معاملہ یہی تھا کہ تمہارے دین میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ دین میں غلو سے خرابی پیدا ہوئی ہے، تو لہٰذا دین میں غلو مت کرو۔ اس وقت مسلمانوں کے دین میں بھی جو خرابیاں پیدا ہوئی ہے وہ یہی غلو ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پر رکھا جائے، اس میں ہرگز کوئی کمی اور بیشی نہ کی جائے۔ تو اہل کتاب کو مخاطب کرے کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب تم دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر مت کہو کوئی بات سوائے حق کے، کوئی بات اللہ پر ایسی جڑ دینا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، یوں کہنا کہ یہ چیز دین کا تقاضا ہے، یہ چیز شریعت ہے، کوئی ایسا فتویٰ دینا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ایسی بات کوئی نہیں کہتا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا جائے، تو در حقیقت یہی ہے دین میں غلو۔ تو اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ ولا تقول اللہ الا الحق، اور اللہ پر مت کہو سوائے حق کے، جو حقیقی بات ہے، جو اللہ ہی کی بات ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، تم نے غلو کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو جان لو کہ مسیح عیسیٰ ابن جو مریم ہے وہ کیا ہے، وہ نہیں ہے مگر صرف اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اور ایک کلمہ ہے، ان کا ایک قول ہے، حضرت مسیح علیہ السلام اللہ ہی کا ایک قول ہے، القاها الی مریم، جو کہ القا کر دیا گیا ہے مریم کی جانب۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنے کلمہ کن سے تخلیق کیا ہے اور وہ کائنات وجود میں آ گئی، یہ کن فیکون، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ایک قول ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا ایک کلمہ ہے، وہی کلمہ کن سے ان کی پیدائش ہوئی ہے، جو کہ اس نے القا کیا مریم سلام علیہا کی جانب، وروح منہ، اور وہ اس کی طرف ایک روح ہیں، یعنی اللہ ہی نے ان کی جانب یہ روح پھونکی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو تین۔ یہ جو تین خدا تم نے گھڑ لیے ہیں اور جو تم نے تثلیث کا عقیدہ جو تمہارے دین میں گھڑ آ گیا ہے، یعنی پال نے جو کہ تین خدا کا تصور ان کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام، تین کو وہ خدا وہ چونکہ مانتے تھے، ایک اللہ تبارک تعالیٰ اور پھر بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام کو بھی وہ خدا مانتے تھے۔ تو یہ تثلیث کے عقیدے کو ختم کرو، مت کہو تین مت کہو، یعنی اللہ کو تم تین نہ بناؤ، خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ تو اس کے سوا نہیں ہے مگر ایک واحد، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے کہ ان یکون لہ ولد، کہ اس کے کوئی بیٹا ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں کہ اس کے کوئی بیٹا ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، یعنی اس کو کسی اپنے بیٹے کی اور اپنی اولاد کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، تم کو اس بات کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ تم کو رہنا نہیں ہے اس دنیا میں، تمہارا نام اسی وقت چلے گا جبکہ تمہاری نسل آگے بڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی کے لیے جو کچھ بھی آسمان میں ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور ان کے معاملات کو یعنی آسمان اور زمین کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، مسیح کو، عیسیٰ کو ہرگز اس بات سے کوئی عار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں،
عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے کوئی عار نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بنے، والملائکۃ المقربون، اور اس کے قریبی فرشتوں کو بھی اس بات سے کوئی عار نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی حیثیت سے پہچانے جائیں۔ وہ پسند کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے کی حیثیت سے پہچانے جائیں، تو عیسیٰ کو اور فرشتوں کو جن کو کہ تم نے الوہیت میں شامل کر لیا ہے، ان کو اس بات سے کوئی عار نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عار محسوس کرتا ہے اور تکبر کی راہ اختیار کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو پھر وہ ان قریب اپنے پاس سب کے سب کو جمع کرے گا۔ یہ سب کے سب اللہ ہی کے پاس جمع ہوں گے۔ جن کو اس بات سے تکبر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بنے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جہاں تک معاملہ ان لوگوں کا ہے جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے عمل صالح کی روش اختیار کی، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو وہ ان کو پورا کا پورا بدلہ ان کو دے گا ان کے اجر کا، اور اپنے فضل سے اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے عار سمجھا اللہ کے بندے بننے میں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہنا کوئی اہانت آمیز کام ہے، اس کو کچھ کمتر حیثیت دی اللہ تعالیٰ کے بندے بننے میں، واستکبروا، اور استکبار کیا، تو فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، تمہارے پاس آ چکی ہے تمہارے رب کی جانب سے یہ ایک برہان، یہ ایک روشن دلیل، یعنی قرآن حکیم ایک روشن دلیل کے طور پر تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تو نازل کیا ہے تم پر یہ نور مبین، یعنی اس قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ برہان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ روشن دلیل ہے اور یہ واضح روشنی ہے، ہدایت ہے اس میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ پر اور اس کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، یعنی اس قرآن حکیم کو پھر مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو پھر ان قریب وہ داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس سے رحمت میں اور اپنے فضل میں داخل کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کو جنت کے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ تو آخر میں اس بات کو بیان کیا گیا لب الباب کے طور پر کہ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اس قرآن حکیم کو تھام لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنا تعلق اس سے مضبوط کر لو، تو پھر تم کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پہ بھی چلا دے گا اور اس راستے پر چلا دے گا جو کہ سیدھا جنت کی طرف جانے والا ہے۔ اب آخری آیت میں ان کے چوتھے سوال کا جواب دیا گیا کہ جو ان کو وراثت کے معاملے میں پیش آ گئے تھے، درپیش ہو گئے تھے، یعنی اگرچہ آیت نمبر 11 اور 12 جو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے سورہ نساء میں، اس میں قانون وراثت کو تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی تفصیل سے بیان کر دیا گیا، جس کا لب الباب کچھ یوں تھا کہ مرنے والے کا جو بھی ترکہ ہے وہ سب سے پہلے تو اس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا کہ اگر ان کے والدین ہیں تو والدین کو اس کا حصہ دیا جائے گا 1/6، اور مرنے والے کی زوجہ ہے یعنی بیوی ہے اور اگر بیوی کے شوہر ہے تو اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا 1/8 بیوی کو، اور شوہر کی صورت میں 1/4 حصہ اگر تو اس کی اولاد ہے، اور باقی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا، لڑکے کو 2 حصہ ملے گا اور لڑکی کو 1۔ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی تھی۔ پھر اس بات کو بیان کیا تھا اگر اولاد نہیں ہے اور وارث کل کے کل والدین ہیں تو ترکہ جو ہے وہ والدین میں اس طریقے سے تقسیم ہوگا کہ ماں کو 1/3 ملے گا، 1/3 حصہ، اور 2/3 حصہ جو ہے وہ والد کی طرف جائے گا۔ لیکن پھر اس بات کو بیان کیا گیا کہ اگر اولاد نہیں ہے فَإِنَّ لَهُ إِخْوَةٌ، اور صرف ان کے بھائی بہن ہیں تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر والدہ کو 1/6 حصہ ملے گا، یعنی جس سے یہ بات خود بخود کھل کر سامنے آتی ہے کہ اولاد کی جگہ پھر بھائی بہن جو ہے وہ اس کے حصے دار ہوں گے اگر ان کے بھائی بہن ہیں۔ تو یہ بات چونکہ تھوڑی سی ابہام رہ گئی تھی وہاں پر، لہذا لوگوں کے سامنے یہ سوال پیدا ہوا اس کلالہ رشتے کے بارے میں، یعنی وہ کلالہ رشتہ دار جو کہ بھائی بہن ہیں ان کے حصے کی تقسیم کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ استفتونک، یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، یہ آپ سے دریافت کر رہے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو اللہ تعالیٰ تم کو اب حکم دے رہا ہے، تم کو بیان کر رہا ہے اس خاص کلالہ رشتے کے بارے میں، یعنی یہ کلالہ رشتہ جو کہ بہن بھائی ہے، یعنی ہم اس بات کو پہلے جان چکے کہ کلالہ رشتہ اصل میں ہوتا ہے وہ جو کہ والدین، اولاد اور بیوی شوہر کے علاوہ تمام کے تمام رشتے یہ کلالہ کہلاتے ہیں، اور یہاں پر جو کلالہ کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے تو لہٰذا خاص کلالہ رشتے کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور وہ کلالہ رشتہ کون ہے؟ جو کہ بھائی بہن ہے، یعنی یہ بھائی بہن جو کہ وارث بنیں گے اگر اولاد نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ کلالہ رشتے جو کہ بھائی بہن ہیں تمہاری اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ وارث بنیں گے۔ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص اس کا انتقال ہو جائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت،
اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو پھر آدھا ہوگا جو بھی اس نے چھوڑا ہوگا ترکے میں، اس کو آدھا ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ اس کا وارث ہو جائے گا، یعنی اگر اس بہن کا انتقال ہو رہا ہے تو بھائی اس کے پورے ترکے کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ثُلُثَانِ، پھر اگر وہ ہوں دو، یعنی اگر بہنیں دو ہوں، یعنی دو یا دو سے زائد بہنیں ہوں تو فَلَهُمَا ثُلُثَانِ، تو پھر 2/3 میں پھر ان دو بہنوں کا حصہ ہوگا، مما ترک، جو بھی چھوڑا ہو مرنے والے نے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، اور پھر اگر وہ ہو کئی بہن بھائی، مرد اور عورتیں، یعنی بہن بھائی کئی ہوں عورتوں اور مردوں میں، تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر مرد کا حصہ ہے دو عورتوں کے برابر۔ یعنی وہی معاملہ جو کہ اولاد کے بارے میں وہاں پر بیان کیا گیا تھا کہ اگر اولاد مکس ہیں، یعنی لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، تو پھر وارث جو ہوں گے وہ وہی اولاد ہوں گے، اور اس کے اندر جو اس کا حصہ تقسیم ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا کہ 2 حصہ ملے گا لڑکے کو، 1 لڑکی کے برابر۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ اگر بہن بھائی اسی طرح زیادہ ہوں تو بہن بھائی کو اب یہ حصہ مل جائے گا اولاد کی عدم موجودگی میں، کہ بھائی کو ملے گا 2 حصہ، بہن کو ملے گا 1 حصہ۔ اور اگر ایک ہی بہن ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ آدھے مال کی وارث بنے گی، یعنی کوئی بھائی نہیں ہے، اور اگر 2 بہنیں ہیں اور کوئی بھائی نہیں ہے تو پھر وہ 2/3 کے مال کی وارث بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وضاحت کر دی، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس بات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، یعنی تمہارے اندر یہ سوال پیدا ہوا تو اللہ تم کو اس سوال کا جواب بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس بات کو مزید وضاحت سے اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔